बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, और कुछ ही देर बाद हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं वफाकी वज़ीर रेलवे जनाब शेख रशीद अहमद साहब भी। शामी साहब, 3 वाक़यात हैं जिनकी आज हम तफसीलात में बात करेंगे। वाक़यात अगर लेटेस्ट से आखिरी तक जाएँ तो पहला वाक़या ये है कि आज आर्मी चीफ़ और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई जिसमें कैबिनेट के लोग भी मौजूद थे। दूसरा वाक़या इससे एक रोज़ पहले का है जो APC के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। APC हुई अपोजिशन की, जिसके नतीजे में PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक अलायंस सामने आया है जिसके मुतालिबात भी 26 निकाती सामने आ गए। इस APC में नवाज शरीफ साहब की तकरीर ज़ेर बहस है। और तीसरा अहम वाक़या वो चंद रोज़ पहले 16 सितंबर के आसपास पेश आया जब अस्करी क़यादत से पाकिस्तान की तमाम तर पार्लिमानी पार्टियों के रहनुमाओं की मुलाकात हुई APC से पहले। तो ये ज़मानी तरतीब मैंने वाज़े कर दी है। तो आगाज़ मैं करना चाह रहा हूँ जो गुज़रे हफ़्ते आर्मी चीफ़ और DGISA की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात हुई उससे, जिसमें शेख साहब ये फरमाते हैं कि 15 पार्लिमानी रहनुमा मौजूद थे। आज उसकी तस्दीक भी हो गई। फिर APC और फिर आज वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ़ से मुलाकात। 3 सवालात हैं सर बुनियादी इन तीनों मामला से जुड़े हुए। एक, क्या ये अपोजिशन का अलायंस जो है, मूवमेंट जो है, ये कामयाब हो पाएगी या धरने और फाइनल मार्च से पहले ही टूट जाएगी? दूसरा, क्या नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क बैठ कर अपोजिशन अलायंस को कामयाब बना सकते हैं? और तीसरा ये कि क्या नवाज शरीफ साहब की जो कल की तकरीर है उससे शहबाज शरीफ साहब भी सहमत हैं या नहीं? ये 3 अहम सवाल हैं सर। सबसे पहले तो आपका रद्द अमल APC के हवाले से, नवाज शरीफ साहब की तकरीर के हवाले से और फिर अस्करी क़यादत से पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकात के बारे में। फिर मैं शेख साहब के पास जाता हूँ। शामी साहब देखें, ये APC जो है इसके बारे में तो बहुत कुछ कहा जा रहा था कि हो नहीं पाएगी, इत्तेफाक नहीं होगा, ये लीडर मिलके नहीं बैठेंगे, किसी बात पे इकट्ठे नहीं होंगे। लेकिन फिर ये APC तो हो गई और सब लोग इसमें शरीक भी हो गए। ये ख़बर भी आई कि नवाज शरीफ साहब ख़ताब करेंगे, उसकी खलबली मची। कई वज़ीर कराम जो हैं, बल्कि जो मुशीरान हैं, जो गैर मुंतखब लोग हैं ना, वो ज़्यादा परेशान होते हैं मुंतखब लोगों की निस्बत। उन्होंने फ़ौरन दुहाई देना शुरू कर दी कि पैमरा को कहा कि रोका जाए। नवाज शरीफ की तकरीर जो है वो नशर नहीं होनी चाहिए, वो सज़ा याफ्ता हैं, वो तो हो गई ना सर, वो बैरून मुल्क हैं, वो मफरूर हैं, जो भी इल्ज़ाम लगा दिए। लेकिन बहरहाल एक इमरान खान साहब ने अच्छा फैसला किया कि कहा कि ये तकरीर नशर हो, और अगर वो तकरीर नशर ना होती तब भी फेसबुक पर, यूट्यूब पर लोगों तक पहुंच जाती। लेकिन वज़ीर आज़म ने एक अच्छा फैसला किया, लोगों ने बराह रास्त उसे टेलीविज़न पर सुना। नवाज शरीफ साहब जो कहना चाहते थे उन्होंने कहा। अब उसके बाद बहस का बाजार गर्म है, हुकूमत के हल्के जो हैं उस पर तनकीद कर रहे हैं और उसका जायज़ा ले रहे हैं मुबस्सरीन। हम भी जायजा लेते हैं मजीद। शेख साहब आ गए हैं ऐसे टेलीफोन लाइन पर। मैं चाहता हूं जो पहला मौजूद था उससे बात करें। इस पे गुफ्तगू कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर नशर ना होती तो गुफ्तगू कैसे हो सकती? साहब से पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, प्रोग्राम नुक्ता नज़र में आपको खुशामदीद कहते हैं। शामी साहब आपसे मुखातिब हैं सर। जी सर, शामी साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम जी। शेख साहब, आपने पहले तक कुछ दबे कुछ छुपे अल्फाज में बात की, फिर आपने बिल्कुल मामला खोल दिया कि आर्मी चीफ और DGISI जो हैं और उनके साथ सारे पार्लिमानी लीडर या सारी पार्लिमानी जमातों के रहनुमा इकट्ठे हुए थे और वहाँ मुल्की सूरत हाल पर और गिलगित और बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। तो ये साहब, ये आपसे मालूम ये करना था कि ये मौजू जो था गुफ्तगू का था क्या, यानी बुनियादी? देखें, बुनियादी मजमून तो गिलगित बल्तिस्तान ही था और शिया सुन्नी फसादात की जो एक लहर चली हुई है वो था। लेकिन सियासत पे 9:15 बजे से लेकर 12:30 बजे तक बातचीत हुई और इसमें तमाम लोग मुत्फिक थे कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाया जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी की ये राय थी कि हम इलेक्शन के बाद बनाएं। चीफ ने कहा कि जो आपकी मर्जी है वो कर लें, पहले करें बाद में करें। लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमें आप सियासत में मत घसीटें,
ہمیں جو بھی سول حکومت بلائے گی، خواہ وہ واشا ڈیم ہو، خواہ وہ نیلم جیلم ہو، خواہ وہ ٹڈی دل ہو، خواہ وہ کورونا ہو، خواہ وہ سیلاب ہو، خواہ وہ نالوں کی صفائی ہو، خواہ وہ فاٹا کا الائنس ہو، خواہ وہ فینسنگ ہو، انہوں نے کہا ہم پابند ہیں ایک منتخب حکومت کے کال پر عمل درآمد کرنے کے لیے، لیکن ہمیں ہر جگہ نہ گھسیٹا جائے. ہم کسی جگہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج نہ کھڑی ہو الیکشن پولنگ اسٹیشنوں کے باہر اور اندر، یہ آپ ہی لڑتے جھگڑتے ہیں اور پھر آپ کال کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے جناب علی بچایا جائے. اور تقریباً وہاں تو کوئی ایسی بات خاص نہیں ہوئی، لیکن ایک بات انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم پابند ہیں، کل اگر آپ کی حکومت ہوگی تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ہم پابند ہیں کہ منتخب حکومت کے ساتھ فوج کھڑی ہو اور اس کی کال پر لبیک ہے، اور ہم کسی صورت میں بھی ملک کے اندر کوئی فساد، دنگا، کوئی مذہبی تفرقہ بازی اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. نہ اس کو آپ نے فرمایا کہ اس میں بلاول صاحب بھی تھے، شہباز شریف صاحب بھی تھے، آپ خود بھی تھے، شامود قریشی صاحب تھے، اسد الرحمان صاحب تھے، شری رحمان، خواجہ آصف بھی. جو باتیں نواز شریف صاحب نے کل اے پی سی میں کیں، کیا شہباز شریف صاحب ان باتوں سے ایگری کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو 4 دن پہلے جو ملاقات ہوئی عسکری حکام سے، وہاں کچھ ایسی شکایت یا ایسا شکوہ پیش کیا انہوں نے، یا وہاں سب اوکے تھا؟ میرے خیال میں شہباز شریف کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نواز شریف کیا خطاب کرنے جا رہے ہیں. یہ میری ذاتی رائے ہے، کیونکہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ نواز شریف نے اپنا پاسپورٹ خود پھاڑا ہے، اس نے اپنی سیاست کو کل خود دفن کیا ہے، اس نے اپنے راستے سارے بند کر دیے ہیں. اس نے کل جو ڈان لیگز کی پوری تقریر کی. آج آپ انڈین ٹی وی دیکھیں، زی دیکھیں، این ڈی ٹی وی دیکھیں، آپ 9 دیکھیں، کوئی ان کا اخبار دیکھیں، ان کی لیڈ سٹوری یہ ہے کہ نواز شریف نے فوج کو رون ڈالا، فوج پر حملہ کر دیا، فوج کو یہ کر دیا. اور ایک بات جو بڑی واضح ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنی سیاست جو ہے وہ الگ کر لی ہے کل کے بعد. شہباز شریف کیا کرتے ہیں یہ فیصلہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، جنوری تک 30 دسمبر تک یہ ہو جائے گا. اور یہ کل کی میٹنگ میں کوئی استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. جہاں تک عدم اعتماد کی بات ہے، خود مولانا فضل الرحمان نے کل اے پی سی میں، جسے میں اے پی سی کہتا ہوں، کہا کہ دیکھو ہم نے 5 دفعہ ٹرائی کی ہے، سینٹ کے چیئرمین کی، اسپیکر کی ٹرائی کی ہے، پریزیڈنٹ کی ہے، پرائم منسٹر کی ہے، ہم بری طرح ناکام ہوئے ہیں. اب بھی ہم ناکام ہوں گے، ہمارے بندے نہیں آئیں گے اور ہمیں سبکی ہوگی. لیکن کل وہ ریزائن کے لیے بڑا زور دیتے رہے، جس میں ان دی اینڈ بلاول نے یہ کہا کہ نواز شریف کو ہم استعفے دیتے ہیں، وہ آ کے اسپیکر کو پیش کریں. جب نواز شریف صاحب سے رابطہ قائم کیا گیا تو ادھر سے جواب ایک مسکراہٹ ہی تھا آنے کے لیے. نواز شریف نے یہ طے کر لیا کہ وہ لندن میں سالم لیں گے، وہ لندن میں پناہ لیں گے، اور لندن سے سیاست کی روز جو عمران خان نے ان کو چھوٹ دی ہے وہ روز تو ان کو نہیں مل سکتی. اور ان کی کل جو سپیچ تھی وہ پاکستان کے ان اداروں کے خلاف کی جو ضیاء الحق نے ان کو پروان چڑھایا. وہ ڈارچسٹر کے ہوٹل کے نیچے گاڑیوں کو رنگ پسند کر رہے تھے کہ ان کو جنرل جیلانی کا فون آیا، اور انہوں نے، ان کے والد نے فون کیا، اور وہ پھر جب میں اس وقت موجود تھا جب وہ اصغر خان کے پاس گئے، انہوں نے ان کے والد بھی ساتھ تھے، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں آپ اجازت دیں، ہم جو ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے وزیر بننے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا میں آپ کو کہاں روک سکتا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس ضیاء الحق کی گود میں انہوں نے سیاسی 10 سال پرورش کی، آج اسی اداروں اور فوج کو وہ للکار رہے ہیں. میرے خیال میں نواز شریف نے اپنا رستہ طے کر لیا، شہباز شریف نے طے کرنا ہے، اور نواز شریف نے جو رستہ طے کیا اس کا اثر بھی آپ کو 15 دن مہینے میں پتہ لگ جائے گا. اس ملاقات میں بلاول صاحب بھی تھے، مولانا کے فرزند یہ بتائیں، شامی صاحب بھی کچھ مزید پوچھ رہے ہیں. شامی صاحب پہلے آپ بات کیجئے. نہیں، میں یہی پوچھ رہا تھا کہ جو 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی، 3.25 گھنٹے، کوئی شکایت نہیں تھی، کوئی شکوہ نہیں تھا. 3.25 گھنٹے دیکھیں جو شکوے شکایت تھے اس میں انہوں نے کہا کہ نیب کا چیئرمین ہم نے نہیں لگایا، نیب جانے اور آپ جانے. صحیح. الیکشن کمیشن ہم نے نہیں لگایا، الیکشن کمیشن جانے اور آپ جانے. گلگت بلتستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، آپ اپنے فیصلے خود کریں، ہمیں اس میں ملوث نہ کریں. یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ گلگت بلتستان کو الیکشن سے پہلے صوبہ بنانا چاہتے ہیں یا بعد میں چاہتے ہیں. ایک بات انہوں نے کہی کہ فوج پابند ہے جمہوری منتخب حکومت کا ساتھ دینے کے لیے، جو بھی حکومت ہوگی اس کا وہ ساتھ دیں گے. لیکن یہ کہنا کہ اس ملک میں کوئی دنگا فساد ہو جائے گا، کوئی فسادات ہو جائیں گے، اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے کسی قیمت پر. صحیح. تو اس میں بلاول صاحب اور مولانا کے جو گلگت بلتستان ہے اس کا ایک مکمل صوبہ بنا دیا جائے گا. جی، 5 یعنی کانسٹیٹیوشنل. جی، کانسٹیٹیوشنل. یعنی اسی طرح سینٹ میں نمائندگی ہوگی. جی، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں اور صوبے میں.
मगर ये प्रोविजनल होगा या मुस्तकिल? प्रोविजनल होगा। ठीक। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि इसमें देखें ना, बिलावल साहब थे, जैसे शाम साहब आपने पहले भी सवाल किया, मौलाना और उनके तर्जुमान जो गुफ्तगू करते हैं उनके खुद नुमाइंदगी थी इस मुलाकात में, तो मौलाना की नुमाइंदा जो शख्सियत मौजूद थे वो भी कुछ नहीं बोले। हालांकि मौलाना के बेटे को चीफ ने बहुत सख्त बात की। उसने कहा एक तरफ आप असम्बलियों के खिलाफ बात करते हैं, दूसरी तरफ आपके बाप ने इलेक्शन लड़ा सदारत का। हाँ। उस वक्त उनको कोई ख्याल नहीं आया कि इसी असम्बली से वो वोट मांगने जा रहे हैं एक एक बंदे के पास। उस वक्त ये असम्बली हराम थी, हलाल थी, और आज ये असम्बली हराम ठहरी है। सो ये बात उन्होंने बराह रास्त उनसे कही कि वो असम्बली उस वक्त हलाल थी जब उनको सदारती उम्मीदवार थे इस असम्बली में, और अब ये असम्बली हराम है जब वो जो है कि वो दूसरी तरफ खड़े हैं। सो बातें काफी हुई, लेकिन जो मेन लुब्बे लबाब है वो गिलगित और बल्तिस्तान था, जिस पे सारी पार्टियां मुत्फिक थी। शेख साहब, ये फरमाइश शहबाज शरीफ साहब के अलावा जो दस्तयाब लीगी क़यादत है पाकिस्तान में, कोई ऐसी शख्सियात हैं जो नवाज शरीफ साहब की कल की तकरीर के बयानी को आगे बढ़ा सकें, या पाकिस्तान में मौजूद लीगी क़यादत इस काबिल नहीं होगी अब आपकी नज़र में? देखें, मेरे ख्याल में एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने काफी मसाइल पैदा किए हैं और सोच समझ के उन्होंने ये तकरीर की है। ये उन्होंने वेल प्रिपेयर ऑर्गेनाइज तकरीर की है, और इसकी जो मैं कहता हूँ नून से शीन निकलेगी। अगर शीन ने निकलना है तो मैं तो 30 दिसंबर जनवरी की बात करता हूँ, ये महीने 20 दिन में ही हो जाएगा काम, क्योंकि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की कश्तियों में भी पत्थर डाल दिए। जहाँ अपने सियासत का सफा फाड़ दिया, वहाँ शहबाज शरीफ के लिए मुश्किल बयानिया बना दिया कि अब उन्होंने क्या करना है। नवाज शरीफ साहब के इस बयानिए का मतलब क्या था? चाहते क्या थे इतनी सख्त तकरीर करने के? मकासद क्या आपकी नजर में? आप भी उनके साथ मुझे समझ नहीं आती। एक साल तक वो पूरी कोशिश करते रहे, कोई दरमियानी रास्ता निकले। मरियम का फोन ऑफ रहा, कोई व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन बिल आखिर जब व्हाट्सएप मरियम का आया तो मैंने कहा अब नवाज शरीफ भी एक्टिव होंगे, क्योंकि दोनों की लाइन और लेंथ एक है। लेकिन नून लीग में इससे दरारें पड़ेंगी। पीपल्स पार्टी कभी इस्तीफे नहीं देगी, इसके बारे में मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। वो सिंध की हुकूमत कभी नहीं छोड़ेगी। ठीक, यानी आप ये समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस कश्ती में नहीं बैठेगी, वो बस एपीसी को होस्ट ही करेंगे। ये फरमाए कल ही क्यों उनको ये ख्याल गुजरा इस सारी गुफ्तगू करने का? किस मसले पे? शहबाज शरीफ मेरा ख्याल है कुछ देखे ना, नून लीग के कई लोग, राना तनवीर ने कहा वो खिताब नहीं करेंगे, वो ट्वीट नहीं करेंगे। अब देखे ना, कोर्ट को भी इज्जत देनी चाहिए जहां वोट को इज्जत देनी है। सिर्फ नोट को इज्जत नहीं देनी, कोर्ट को भी इज्जत देनी है। वो एक मफरूर हैं, और इमरान खान ने एक बड़ी बात की कि उसको बोलने के लिए कहा कि इसको नशर किया जाए। लेकिन एक बात तय हो गई है कि अदारों को उन्होंने ललकारा है। अदारों को ललकारने से नून लीग के अंदर खुद बड़ी हलचल है। उसका नतीजा क्या निकलता है? मैंने एक महीने तक कहा कि उसका नतीजा निकल आएगा। 30 सरकार पर कोई दबाव आएगा इस एपीसी? सरकार पर, हुकूमत पर, इमरान खान पर कोई दबाव आएगा इस एपीसी के निकात से? के असरात तो होते हैं, ये नहीं हो सकता कि सियासी एक्टिविटी के असरात हो ना हो। लेकिन मैंने ये बात बहुत पहले की थी, ना वो इस्तीफा देंगे। अगर कल ये इस्तीफे दे देते तो सूरत हाल और होती। ना ये धरना देंगे, ये जलसा जुलूस खेलेंगे और टीवी खेलेंगे। सो टीवी और जलसा जुलूस अभी 4 महीने पड़े हैं, 4 महीने में देखें सियासत क्या होती है। बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब। सर, ये तो सर शामी साहब अहवाल आ गया ना जी उस मुलाकात का जो आर्मी चीफ और DGI के यहाँ हुई अपोजिशन के पार्लिमानी रहनुमाओं की, और फिर लगे हाथों शेख साहब ने एपीसी पर भी तबसरा कर दिया। अब आपकी बारी है सर। नवाज शरीफ साहब ने कल जो तकरीर की है, उसके बाद एंड रिज़ल्ट क्या निकलेगा? आगे क्या होगा? क्या उनकी जमात उस तकरीर के बयानी को आगे बढ़ा पाएगी यहाँ पर पाकिस्तान में या नहीं? देखिए, पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ साहब ने कल जो तकरीर की है वो उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं कही जिससे पहले ना कह चुके हों, और कई ऐसे वाकयात उन्होंने बयान किए हैं माजी के जो सेटल हो चुके थे। देखिए, जैसे वो हमारे यानी जो ट्वीट थी जनरल आसिफ गफूर की, उसको तो वापस लिया जा चुका था, और जनरल बाजवा ने उसको वापस ले लिया था, और उसका बड़ा दबाव भी था उन पर। उसको उस वापसी को कबूल भी कर लिया था नवाज शरीफ साहब ने। तो कई वाकयात ऐसे हैं जिनसे आप गुजरते हैं, इख्तलाफ होता है, कहीं इत्तफाक होता है। जब आप गुजर जाते हैं तो फिर वो तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। अब अगर एक तो सूरत यह है कि जब आप उन वाकयात से गुजर रहे हों, जब 2014 का धरना हो रहा था उस वक्त, जब उससे पहले कारगिल की लड़ाई हो रही थी उस वक्त,
جب یہ ٹویٹ دیا گیا جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ڈان لیکس، تو اس وقت موقع تھا کہ نواز شریف صاحب بحیثیت وزیر اعظم کوئی فیصلہ کن اقدام کرتے، لیکن اس وقت تو کچھ نہ کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں جو بھی ہوتا بہرحال وہ ایک یکسوئی کے ساتھ اپنا موقف لوگوں کے سامنے واضح کر چکے ہوتے۔ اب جبکہ یہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں واقعات، ان کا آپ ذکر تو کر سکتے ہیں مگر آپ ان سے آگے بڑھ گئے ہیں، اب ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے، پیچھے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور جس نشست کا حوالہ دے رہے ہیں شیخ رشید صاحب اور تفصیل بیان کر رہے ہیں، وہاں آرمی چیف نے یہ بات بھی کہی، جو میں سراج الحق صاحب بھی وہاں موجود تھے اور دوسرے کئی دوست بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں غلطیاں سب سے ہوئی ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کی غلطیوں کی بجائے یعنی غلطیوں کو پکڑنے کی بجائے آگے بڑھنا چاہیے۔ یعنی دیکھیے اس ملک میں جو فوجی قیادت ہے اس سے بھی بڑی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، اس ملک کی جو سیاسی قیادتیں ہیں ان سے بھی بڑی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، اور اس میں دیکھیے ہم جو بار بار ہمارے ہاں بحران پیدا ہوتے رہے، تصادم ہوتے رہے، جمہوریت ڈیریل ہوتی رہی، انتخابات میں دھاندلیاں ہوتی رہیں، تحریکیں چلتی رہیں، مطالبات ہوتے رہے، حتیٰ کہ ہم نے آدھا ملک ہمارا جو ہے اس کی نظر ہو گیا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کوئی یک طرفہ کہانی نہیں ہے یہ۔ تو ایک دوسرے کی غلطیوں کی بجائے اپنی اپنی غلطیوں کا احتساب کرنا چاہیے، ان کا حساب کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ اور یہ بات ایک خوش آئند بات ہے کہ فوجی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ آنے والے انتخابات میں اس کا کوئی رول نہیں ہوگا، اور آپ جو بھی سیاستدان آپس میں بیٹھ جائیں گے، جو بھی طے کر لیں گے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ صحیح ہے۔ تو بنیادی طور پر تو گیند جو ہے وہ سیاستدانوں کے پاس ہے، ان کی کورٹ میں ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان جو ہیں، دیکھیے ابھی آرمی چیف نے بلایا پولیٹیکل لیڈرز کو، ایسا ہی ہے، کیا ہی مناسب بات ہوتی کہ وزیر اعظم خود یہ انیشیٹو لیتے اور خود بلاتے لوگوں کو۔ اور آج بھی ان کو چاہیے حزب اقتدار کو بھی اور حزب اختلاف کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر معاملات طے کریں، جو بھی حالات کی بہتری کے لیے اقدامات کرنا چاہتے ہیں، احترام معاملات کیا طے ہونے ہیں۔ یہاں تو الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے اکتوبر سے تحریک چلانے کا، ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، نئے الیکشنز کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، دھرنا اور لانگ مارچ کا بتایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کی تقریر ہے جو سب سے ٹاپ آف دی لسٹ ہے۔ اسی تناظر میں میرا آپ کی خدمت میں ایک سوال ہے جو اسد عمر صاحب نے پوچھا تھا شہباز شریف صاحب کے لیے، ذرا آپ وہ دیکھیے۔ میاں صاحب کی صحت کی تو الحمدللہ وہ کوئی فواد چودھری سے کم صحت مند نہیں لگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی تندرست رکھے ہوں۔ ان کے لیے تو یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور جب احتساب کا عمل آگے بڑھے گا تو ان سب نے مل جانا ہے۔ تو کل وہ مناظر ساری قوم نے دیکھے کہ جس کی پیشن گوئی عمران خان نے کی تھی۔ پاکستان میں اس وقت ایک حکومت کام کر رہی ہے، پاکستان میں ایک جمہوری نظام کام کر رہا ہے، جہاں فوج اور سول لیڈرشپ جو ہے وہ ساتھ مل کے پاکستان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں پر ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا۔ لیڈرشپ اس وقت عمران خان کے پاس ہے، سویلین سپریمیسی ہے، فیصلے عمران خان کرتے ہیں۔ ایک سوال جو ہے وہ ہماری طرف سے آپ شہباز شریف صاحب سے ضرور پوچھیں، شہباز شریف صاحب سے پوچھیں کہ جی کل میاں نواز شریف نے فوج کے بارے میں جو کہا ہے کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں اس پہ؟ یہ کیوں شامی صاحب، کیا شہباز شریف صاحب میاں صاحب کی تقریر کے اوپر وہی رائے رکھتے ہیں جو نواز شریف صاحب نے باتیں کی؟ دیکھیے شہباز شریف صاحب کی رائے بھی سامنے آ جائے گی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے تقریر کی ہے اس پوری تقریر کو اے پی سی نے ایڈاپٹ نہیں کیا، یعنی وہ اے پی سی کی تقریر نہیں ہے، وہ نواز شریف صاحب کا نقطہ نظر ہے، اور اے پی سی کا پروگرام جو ہے وہ ان نکات میں ہے اور اس لائحہ عمل میں ہے جو مولانا فضل الرحمان نے پڑھ کے سنایا ہے۔
صحیح ہے. تو اس لیے ہم APC کے حوالے سے جب گفتگو کریں گے ان نقطوں پہ بات کریں گے. اور ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی مطالبہ ہو رہا ہے استعفے کا. سیاست میں یہ مطالبے ہوتے رہتے ہیں, یہ ہنگامے اٹھائے جاتے رہتے ہیں, ہڑتالیں ہوتی رہتی ہیں, لانگ مارچ ہوتے رہتے ہیں, اس کے باوجود مذاکرات ہوتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, مسائل حل کرنے کی صحیح ہوتی ہے. اور جمہوریت نام ہی ایک دوسرے کی بات سننے کا اور ایک دوسرے کو اپنی بات سنانے کا ہے. اس لیے یہ حزب اقتدار وزیر اعظم عمران خان ہوں یا اپوزیشن کے رہنما ہوں, ان کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہ ایک معاملات کو اپنے ہاتھ سے نکلنے نہ دیں, اور جو بھی چاہتے ہیں انتخابات جو ہیں وہ آزادانہ ہونے چاہیے, منصفانہ ہونے چاہیے. اس کے لیے جو اقدامات تجویز کرتے ہیں وہ یقیناً ان پہ غور ہونا چاہیے. احتساب کا جو معاملہ ہے اس کو یک طرفگی اس کی جو ہے اس پر تو اب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو ہے ان کے فیصلے آ چکے ہیں. یہ باتیں اپنی جگہ درست ہیں, کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے, یہ باتیں اپنی جگہ آپ کے درست ہیں سر. لیکن جو نواز شریف صاحب کی تقریر ہے وہ اس لیے بھی زیر بحث بار بار آ رہی ہے کہ اسی تقریر کی بنیاد پر تو انڈین پیپرز میں خبریں چھپی ہیں جو آج اسد عمر صاحب بھی دکھا رہے تھے, اور پورے انٹرنیٹ بھرا ہوا ان سے. ہندوستان ٹائمز ہو یا دیگر ان کے اخبارات ہوں, نیشنل ہیرلڈ ہو, اس کے علاوہ انڈین ایکسپریس ہو, ان سب پہ سرخیاں جو لگی ہوئی ہیں وہ یعنی اس بات کو تقویت بخشتی ہیں کہ وہاں پر خاصی خوشی کا سما پیدا ہوا ان کی تقریر کے بعد. اور اسد عمر صاحب کے بقول یہی تو انڈیا چاہتا ہے. جی, وہ تو اصل میں ہمیں ہر بات میں انڈیا کو انوالو نہیں کرنا چاہیے. ہم اپنے مسائل ہمیں خود حل کرنے چاہیے, اور یہ کوئی اچھا طرز استدلال نہیں ہے. ان کی تقریر کی یہی سرخی پاکستان میں ہے, وہی سرخی انڈیا میں ہے, وہی سرخی لندن میں ہوگی, وہی امریکہ میں ہوگی. جو بات انہوں نے کہی ہے, یہ بات ان کو اس وقت کہنے سے فائدہ ہوگا یا نقصان, مسلم لیگ نون کے اندر اس سے کوئی یعنی کیا اثرات مرتب ہوں گے, یہ الگ بحث ہے. بات تو انہوں نے وہی کہی ہے جو اس سے پہلے بھی کہتے رہے. یہی تو بحث ہے سر, آپ کے بار انہوں نے نام لیے نا لوگوں کے, یہی تو بحث ہے کہ نون لیگ کو کیا ان کی تقریر سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, نون لیگ کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوگی یا نہیں ہوگی. بہرحال ایک سر بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پریزیڈنٹ دنیا میڈیا گروپ جناب کامران خان صاحب بھی جوائن کریں گے, اور یہ 2 سوال شامی صاحب کی خدمت میں دوبارہ رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کل ہوئی APC, اس کے نتیجے میں سامنے آنے والے اعلامیے کی, اپوزیشن کی ڈیمانڈز کی, نواز شریف صاحب کی تقریر کی, اور کس حد تک حکومت وقت پر اس APC کا دباؤ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا, اور نواز شریف صاحب کی سیاست کا مستقبل ہے کیا. ان تمام موضوعات پر ہم بات کریں. شامی صاحب ابھی ہمیں جوائن کیا ہے دنیا میڈیا گروپ کے پریزیڈنٹ سینئر تجزیہ نگار جناب کامران خان صاحب نے, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. کامران صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شامی صاحب اور کامران صاحب, میں آپ کو عمران خان صاحب کا ایک پرانا کلپ دکھانا چاہ رہا ہوں جو محترمہ نسیم زہرا کے ساتھ گفتگو میں انہوں نے بات کی تھی, ایک پیشن گوئی انہوں نے کی تھی, ذرا وہ دیکھ لیجئے اور سن لیجئے. اور میں پھر یہ بھی ان کو کہہ دوں, میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سب ان کے جو انٹرسٹ ایک ہیں, انہوں نے ایک ہو جانا ہے. زرداری اور نواز شریف نے اکٹھے ہو جانا ہے کیونکہ ان کے انٹرسٹ ایک ہیں. میں جو ہم قانون لانا چاہتے ہیں نا, یہ دونوں نہیں وہ برداشت کریں. شامی صاحب میں چاہتا ہوں ذرا اس کلپ پر پہلے تبصرہ اور پھر آپ گفتگو کا آغاز کریں کامران خان صاحب سے. نہیں, ابھی تو وہ تو کوئی قانون لے کے نہیں آئے نا عمران خان, ابھی تو پرانے قانون ہی چل رہے ہیں. لیکن بہرحال سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. جو عمران خان صاحب نے یہ پیشین گوئی کی تھی وہ تو درست ثابت ہو چکی ہے, اور خود عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی الائنس بنا چکے ہیں, نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی بنا چکے ہیں. تو سیاستدانوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے نا کہ ایک دوسرے سے بات کرنی پڑ سکتی ہے, اس لیے ذرا احتیاط سے بات کریں. بات خان صاحب سے پوچھتے ہیں, ان سے ان کی دانش سے رہنمائی لیتے ہیں. تو خان صاحب, آپ نے کیسا دیکھا یہ APC کو, اور کہ اس کے اثرات جو ہیں کیا محسوس کر رہے ہیں آپ اپنے تجربے کی روشنی میں؟ شامی صاحب بہت بہت شکریہ. ایک تو میں آپ کو کیا کرتی ہوں
یہ چراغ کو روشنی دکھانے والی بات ہوگی، لیکن کیونکہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ مجھے اس لیے بہت اچھا لگا کہ ضرورت ہے ہمارے ملک میں اور بڑی زبردست طریقے سے وہ اس کا جو جذبہ ہے، جو شباب ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور کل اے پی سی اسی کا ایک نمونہ تھی. نہ صرف یہ کہ جو ہماری موجودہ ملک کے اندر لیڈرشپ ہے وہ تھی جناب نواز شریف ہوئے، اور پھر ان کا خطاب براہ راست قوم نے تمام ٹی وی چینلز پہ دیکھا، اور پھر اس میں جو گفتگو کرنا چاہا ہماری اپوزیشن کی لیڈرشپ نے، انہوں نے وہ ساری گفتگو کی. جناب نواز شریف نے دل کی بھڑاس نکالی، اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھ لیا، اور ہر طرح کی گفتگو رول جو ہے پاکستان میں نے دیکھا. گویا کہ ایک جانب تو ہم دیکھ رہے تھے کہ جمہوریت کے انداز سے جتنی بھی اس کی بہتر فارم ہو سکتی تھی یا جتنی بھی اس کی اوپننس ہو سکتی تھی وہ ہمارے سامنے تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو گفتگو تھی اس میں کوئی قیود نہیں تھی جس طرح کی جس نے چاہیے براہ راست لوگوں نے دیکھی. اور اس کے بعد جو بھی عمل تھا وہ پورا ہوا. اور مگر اگر آپ کہیں کہ اس کا اثر کیا ہوگا تو اثر ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں تو یہ روش ختم ہو گئی ہے. سن 2008 کے بعد سے ہر حکومت 5 سال پورے کرتی ہے، اور یہ بڑی شاندار بات ہے کہ ایک مدت پوری ہونے کے بعد الیکشن ہوتا ہے، دوسری حکومت آتی ہے، مدت پوری کرتی ہے. تو اس طرح سے یہ تیسری حکومت ہے. تو اس پورے پس منظر میں مجھے اس اے پی سی میں اے پی سی سے زیادہ کوئی چیز نظر نہیں آئی ہے. گفتگو سے جب اپوزیشن لیڈرشپ ملتی ہے تو اسی طرح کی باتیں کرتی ہے، اسی طرح سے کہ دعوے بھی کرتی ہے، اسی طرح سے للکارتی ہے حکومت کو. یہ سارا چیز تمام جو عمل تھا یہ معمول تھا. اس کے ساتھ جناب نواز شریف کبھی لڑنے کے بعد آئے اور ان کو پورا موقع ملا، اور موقع بھی اس انداز کا ملا. اتوار کا روز تھا، پوری قوم نے ان کی تقریر سنی اور براہ راست ٹیلی ویژن چینلز پر چلی. خان صاحب، نواز شریف صاحب کی تقریر کا اگر ہم ذکر کریں تو کیا اس تقریر کے بعد وہ بند گلی میں آن کھڑے ہوئے ہیں، یا انہوں نے کئی میدان کھول لیے اپنے لیے مارجنز کے، چانسز کے، اپرچونٹیز کے؟ دیکھیے، یہ نہیں بولنا چاہیے کہ نواز شریف سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے تحت سیاست سے تاحیات نہ جی ساری کی اپیل ان کی مسترد ہو چکی ہے. سیاسی مستقبل اس لحاظ سے تو ان کا بہت پہلے اندھی گلی کے اندر آلریڈی ہے. دوسری جانب وہ ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ وہ ملک میں نہ ہو، وہ ملک سے باہر ہیں. اور جس انداز سے وہ کئی گھنٹے اس اے پی سی میں بیٹھے، 1 گھنٹے کی تقریر کی، جو ان کا لب و لہجہ تھا، جو ان کا انداز تھا، وہ کہیں سے بھی کوئی ایک اچھی بات ہے. ہم تو بڑے محترم ہیں سب کے لیے. وہ بڑے ماشاءاللہ حشاش بشاش نظر آئے. وہ بالکل صحت کے حوالے سے الحمدللہ کوئی ان کا معاملہ نظر نہیں آیا. تو یہ ساری چیزیں یقیناً وہ انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. اور ظاہر ہے کہ یہ نواز شریف کا بہت ہی سینئر سیاستدان کو تو پتا ہے اس کے اندر اس وقت حزب اختلاف کی کیا روش ہے، وہ حزب اختلاف کتنی حقیقی ہے، کتنی جو ہے کمپرومائزنگ ہے، اس قسم کے معاملات چل رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس پہ ان کی جھلاہٹ نمایاں تھی، اور وہ اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ یہاں اندر ہی اندر کیا ہو رہا ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کی کہ اس اے پی سی سے پہلے تو ایک اے پی سی ہو چکی تھی. 2 روز قبل آئی کے مہمان خانے میں یہ تمام سیاستدان گئے تھے. شہباز صاحب بھی گئے تھے، بلاول صاحب بھی گئے تھے. بہتر یہی ہے کہ وہاں کیا گفتگو ہوئی وہ ابھی ہم اس کا ذکر فی الحال نہ کریں. پھر خان صاحب کسے اندھیرے میں رکھا؟ خان صاحب میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر دونوں اے پی سیز کا موازنہ کیا جائے تو میرا آپ کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ پھر کس نے کسے اندھیرے میں رکھا؟ اجمل بھائی، یہ تو اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو پہلی اے پی سی تھی وہ کہیں زیادہ اہم تھی، اور اس قسم کی جو ملاقاتیں اور اے پی سی ہوتی ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں حقیقت میں بات ہوتی ہے. اس کی باہر آ کے کوئی اطلاع نہیں دیتا، اور وہ جو یہ جاتے ہیں ہمارے سیاستدان باہر آ کے دیکھیں کیا کہتے ہیں، اور آپ سوچ لیں کہ اندر کیا کہتے ہوں گے، اس کو رہنے دیں. تو وہ ظاہر ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ نواز شریف صاحب کو کتنا بتایا گیا ہے، نہیں بتایا گیا، لیکن اگر جو بھی بتایا گیا ہے تو ان کی جو جھلاہٹ ہے، یہ جو ان کا غصہ تھا اس پورے معاملے سے وہ آیا تھا، جس انداز سے انہوں نے گفتگو کی اور جو لب و لہجہ اختیار کیا یا جو ان کا کانٹینٹ تھا بات چیت کا. تو یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کو اس پہ اطمینان تھی. اور اب جو کیونکہ وہ ملک سے باہر ہے تو وہ کسی صورت میں یہ ماحول جو ہے اس میں کہ ایک بڑا کنجینیل ماحول ہے، ایک بڑا معاف کیجیے گا دوستانہ ماحول ہے اندرون خانہ.
रियासती इदारों का और फिर हिज़्ब इख्तिलाफ का, तो वो मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब को या ऐसे अपोजिशन लीडर्स को जो कि उसमें इस वक्त पार्लियामेंट वगैरह में नहीं है, उनको वो सूट करेगा। और जाहिर है कि उस पर झल्लाहट भी होगी और वो उस पर गुस्से में भी आएंगे। इसीलिए मुझे अब समझ में आ रहा है कि उनका गुस्सा क्यों था, जो इतना शदीद गुस्सा उनका देखने में आया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कामरान खान साहब आपके वक्त का। शामी साहब, ये तो इन अहम सवालात पर बात हो गई। मैं आपसे जानना सर ये चाह रहा हूँ कि इससे पहले भी अपोजिशन के अलायंसेस बनते रहे पाकिस्तान की तारीख में, क्या कलीदी फ़र्क क्या हुआ इस PDM में और उससे पहले वाले अलायंसेस में, और क्या ये PDM अपनी मंजिल तक चलता रहेगा, इत्तेहाद बरकरार रहेगा, या इसमें दरारें आ सकती हैं? क्योंकि कुछ देर पहले हाफिज़ हुसैन अहमद साहब जो मरकज़ी तर्जुमान है JUI की, उनका एक बयान सामने आया हुआ है जिसमें वो अपोजिशन रहनुमाओं की जो सोच है उस पर एतराज़ उठा रहे हैं कि नाज़िम के ख़िलाफ़ तहरीक ना बर वक्त चलाई गई तो निज़ाम को ख़तरा हो सकता है वगैरह वगैरह। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान को तो मौके पर ही शिकायत पैदा हो गई थी, हाँ जी, कि उनकी तकरीर को नशर नहीं होने दिया गया। तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, अगरचे पीपल्स पार्टी जो थी मेज़बान वो थी, लेकिन इंतज़ाम में हम अगर मरियम औरंगज़ेब साहबा की एक्टिविटी देखें तो वो भी लगता था कि कोई शरीक मेज़बानी तो उनकी भी है। तो बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान को मालूम हुआ कि उनकी तकरीर तो नशर नहीं हुई और उसको सेंसर कर दिया गया एक लिहाज से। तो फिर उन्हें बताया गया जी आपकी पार्टी के कुछ लोगों ने कहा था। उन्होंने कहा नहीं, हमारी पार्टी के लोगों ने तो नहीं कहा। तो देखिए, इसके बाद फिर मौलाना ने बड़ा एलामिया पढ़ के सुनाया और उनका जो गुस्सा ठंडा हो गया। देखिए, ये छोटी मोटी बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन एक बात मैं जरूर आपसे अर्ज करूं कि जब अपोजिशन इकट्ठी होगी या इकट्ठी हुई है और उसके बाद उसकी एक्टिविटी होगी, कोई जलसा होगा, कोई जुलूस होगा, कोई मुजाहरा होगा, तो उसके असरात मुरतब होंगे। यानी खुद हुकूमत जो है उस पर दबाव बढ़ेगा। उस दबाव के नतीजे में हुकूमत अपनी कारकर्दगी बेहतर भी कर सकती है, यानी ये भी फायदा हो सकता है उसका। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल है, दस्तूर बहाल है, कोई एमरजेंसी नहीं है, कोई मार्शल्ला नहीं है, कोई हंगामी कवानीन नहीं है, कोई ऐसा इकदाम नहीं है कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर जो मौजूदा हुकूमत ने किया हो। जो कुछ भी है इसको किया कराया मिला है। ऐसा ही अब मसला ये कि आपके मुतालबात जो है, तो आप मौजूदा हुकूमत को यकसर जिम्मेदार उसका करार नहीं दे सकते। वेरी ट्रू सर, बहुत बहुत जामे आपने ये तबसरा फरमा दिया। एक ब्रेक आन पहुंची सर यहाँ प्रोग्राम में।